वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान और मैं हूं आपका मेज़बान मुद्दस्सिर फ़ारूक़ी थानवी। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब, अली ज़ैदी साहब, फ़िटनेस गुरु उज़ैरुल इस्लाम साहब, मेरी बहन हिना ताहिर साहिबा बेहतरीन तरीके से हम्दिया कलाम पेश करें थी। अली ज़ैदी साहब क्या सुना रहे हैं आज आप हमारे नाज़रीन को? सुनाए, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं, कई मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर भी आप तशरीफ़ लाते रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब कि आपने मदऊ किया। और जी बिल्कुल, मासूमीन फरमाते हैं कि अपनी महफ़िलों को ज़ीनत अली से जो है वो सुभान अल्लाह रोशन करें। तो मौला अली की शान में मनक़बत के चंद अशार समातों के नज़र। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़ इजाज़त है। ना भूल कर भी तुम किसी की बात करो, न भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो, और अली का जिक्र करो, बस अली की बात करो, ना भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो, और अली का जिक्र करो, बस नबी की बात करो, न भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो, और किसी का नफ्स किसी का वसी, किसी का वली, किसी का नफ्स किसी का वसी, किसी का वली। अरे ये सब सिफात हो जिसमें उसी की बात करो, न भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो। फरिश्तों के सवालों जवाब तुर्बत में, फरिश्तों के सवालों जवाब तुर्बत में। अरे अब गए हो तो बैठो, अली की बात करो, न भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो। और अकीदे का शेर आप लोग के समातों के नजर है वक्त नज़र का बाली पे आए हैं मौला, है वक्त नज़र का बाली पे आए हैं मौला। अरे कहाँ की मौत है अब जिंदगी की बात करो, कहाँ
کی موت ہے، اب زندگی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ سبحان اللہ، بہترین کلام پیش کر رہے تھے میرے بھائی علی زیدی صاحب۔ حضرت شب قدر ہے، ایک رات ہو گئی، آنے والی راتیں ہیں، بڑی افضل راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، اعتکاف بھی چل رہا ہے۔ خلاصی جہنم سے کیا مراد ہے کہ جو شخص رمضان شریف میں مر جائے گا تو اس کو جہنم میں نہیں جائے گی، چاہے اس نے ساری زندگی کچھ بھی گناہ کبیرہ کیے ہوں، صغیرہ کیے ہوں، کیا حکم ہے ان کے لیے، تھوڑا سمجھائیے۔ حضرت جو یہ شب قدر ہے، شب قدر کی فضیلت ہی یہ ہے کہ شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب قدر اس لیے دی ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے جو ہے گناہ معاف کروائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گویا کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اس ایک رات کے اندر جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، جیسا کہ جو ہے مقدر ہمارا رزق اور ہمارے اعمال، ہماری ساری چیزیں اس رات کے اندر لکھی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس رات کے اندر نازل کیا۔ یہ بڑی عظمتوں والی رات ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے معافی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، رزق حلال کھائیں، حرام سے بچیں، کیونکہ اندر لقمہ حرام گیا ہے اور ہم دعا مانگ رہے ہیں تو وہ دعا کون سے ایسے گناہ ہیں جو طاقرات کو بھی معاف نہیں ہوتے؟ اس میں حضرت جو سب سے پہلے جو 4 گناہ ایسے ہیں جو طاقرات کو بھی معاف نہیں ہوتے، جن میں سب سے پہلا والدین کا نافرمان، بے شک جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو، رو رو کے دعائیں مانگے، کچھ بھی کر لے، ماں باپ کو ناراض کیا ہے تو اس کی مغفرت نہیں۔ اگر ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں، اور ان کی ہی ہم جتنی خدمت کریں گے وہی ساری کچھ ہماری عبادت ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو پھر آپ عبادت کرتے ہیں۔ ماں باپ کے راضی ہونے پر تو وہ قصہ بھی ہے نا، حضرت اویس قرنی حضرت رضی اویس اللہ۔ قرنی کا ہے، تو حضرت اویس قرنی وہ ہستی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی سے ارشاد فرمایا، اے عمر، اے علی، تم دونوں کے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، وہ قرن سے ہوگا، مراد قبیلہ ہوگا اس کا، جب وہ آئے تو اس سے تم اپنے لیے دعا کروانا، اے عمر، اے علی، اس کے تم اپنے لیے دعا کروانا۔ آقا ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر آئے، دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ہر سال حضرت عمر حج کو جاتے تھے، 10 سال حکومت کی، امیر المؤمنین رہے، 10 حج کیے، اس لیے حج پہ جاتے تھے تاکہ میدان عرفات میں وہ تلاش کریں کہ اویس قرنی کوئی آئے گا، کیونکہ آپ نے فرما دیا تھا، آقا کی فرمان، آقا کا وہ اٹل ہے، وہ حقیقت ہے، وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو حضرت عمر حج کے موقع پر میدان عرفات میں لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں، بھائی کوئی یمن سے آیا ہے؟ یمن سے کوئی آیا ہے؟ جی، بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم یمن سے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم میں سے من مراد قبیلے سے کون کون ہیں؟ پھر چھانٹی ہو گئے، کچھ لوگ، چند لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم مراد قبیلے سے۔ پھر قرن ایک شہر کا نام، علاقے کا نام، قرن سے کون ہے؟ پھر چند لوگ کھڑے ہو گئے، اس میں ایک شخص تھا وہ کھڑا ہو گیا، جی میں قرن سے ہوں اور مراد قبیلہ ہے اور یمن سے ہوں۔ اچھا تیرا نام اویس ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا نام اویس نہیں، لیکن وہ میرا کزن ہے، وہ آیا ہے ہمارے ساتھ، لیکن اونٹ چرا رہا ہے جنگل کے اندر۔ اچھا حضرت عمر، حضرت علی اس کے پیچھے بھاگے، اس سے ملنے کے لیے جنگل میں، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اونٹ چر رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے سلام پھیرا، حضرت عمر، حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام اویس ہے؟ تم قرنی ہو، قرن سے ہو؟ اس نے کہا ہاں امیر المؤمنین، میں اویس ہوں۔ بس حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، ہمارے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ بس آقا نے فرمایا ہے تم ہمارے لیے دعا کرو۔ کیا اس کی نیکی تھی؟ کیا نیکی؟
کہ اس نے اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے آقا کی زیارت نہیں کر سکا تھا. آقا نے فرمایا میری زیارت سے بھی بڑھ کر ماں کی خدمت ہے, اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. وہ اویس قرنی کا مقام جب جنت میں جو ہے سارے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے, حضرت اویس قرنی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے, اللہ روک دے گا, اویس رک جاؤ. سارے لوگ جا رہے جنت میں, اللہ فرمائیں گے اویس تم ایسے اشارہ کرتے جاؤ, جس طرف تمہارا اشارہ ہوگا اللہ ان سب کی مغفرت کرتا جائے گا. جہاں جہاں تم اشارہ کرتے جاؤ گے اللہ ان سب کی مغفرت. ہزاروں لاکھوں لوگوں کو حضرت اویس قرنی جنت میں لے جائیں گے. کیوں؟ کیا مقام ہے؟ ایک ماں کی خدمت, ماں کی عظمت, ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ جو ہے اللہ کے نبی کی زیارت کو نہ آ سکے. اتنا بلند. کہاں حضرت عمر, کہاں حضرت علی کا مقام, خلفائے راشدین. لیکن اللہ کے نبی ان سے فرما رہے اویس سے دعا کراؤ. اویس کی کیا عبادت ہے؟ ایک ماں کی خدمت, ماں کے قدموں تلے جنت. آج کیا کراچی کے گھروں میں ماں ذلیل نہیں ہو رہی, ماں رسوا نہیں ہو رہی؟ پاکستان کے کس شہر میں ماں کی تذلیل نہیں ہو رہی؟ باپ رسوا نہیں ہو رہا, باپ کو گالیاں نہیں پڑی؟ آقا نے فرمایا آخری دور آئے گا گھروں میں ماں باپ ذلیل ہوں گے. آج ماں باپ رسوا, اپنے بیٹے ان کو رسوا کر رہے ہیں. تو ہم ماں باپ کو ناراض نہ کریں. اگر ماں باپ ناراض ہیں, کتنی شب قدریں آئیں, لیکن جب مقدر میں رسوائی ہے شب قدر کی کیا پھر؟ تو ماں باپ کی سب سے پہلے قدر کرنی ہے. نمبر 2, مظلوم کی بد دعا سے بچنا. اتق دعوت المظلوم, مظلوم کی جو ہے بد دعا سے بچنا. فإنه ليس بين الله وبينه حجاب. آقا نے فرمایا اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں. یہ آسمانوں کے 7 آسمان, ان سے ڈائریکٹ چیرتی ہوئی مظلوم کی آہ اللہ تک پہنچ جاتی. تو مظلوم کی آہ سے بچنا. اور نمبر 3, کینہ رکھنے والا, دل میں کینہ ہے کسی مسلمان کے لیے تو اس کی بھی پھر مغفرت نہیں. دل کو ہم پاک کریں, دل کو صاف کریں. اور چوتھی چیز جو ہے شرک, ہم شرک سے بچیں. اگر ہمارے اعمال میں, ہمارے کام میں شرک ہے, اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے, اس کے علاوہ جو چاہے اللہ معاف کرنے والے ہیں. تو ہم ان 4 چیزوں سے خوب حقوق العباد کا لوگ پوچھتے ہیں ہم سے. جی جی جی. بہنوں کے وراثت میں حصے نہیں دیے جاتے, بیٹیوں کو حق حصے نہیں دیے جاتے. کوئی بھائی ہے اس کے بچے یتیم ہو جائیں, کوئی کسی کا, ان کی بھی معافی ہوتی ہے؟ ان کی بھی معافی نہیں ہے. اگر حقوق العباد یہ میں نے آپ کا پیسہ دینا ہے, قرض دینا ہے, آپ کا 10 لاکھ روپے میں نہیں دے رہا ہوں, طاقت کی بنیاد پہ دبائے بیٹھا ہوں, دبائے بیٹھے ہیں, قرض ہے. تو آقا نے فرمایا جس کا کسی کے ذمہ قرض ہے اور قرض ادا کیے بغیر مر گیا تو آخرت میں قیامت کے دن اس کے اعمال نامے سے وہ قرض وصول کیا جائے گا. اور حقوق العباد کی ہم کوشش کریں. ایک واقعہ یاد آ گیا. جی پلیز. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک یہودی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہودی چونکہ وہ تورات کا عالم تھا, بڑا عالم تھا, اس نے تورات پڑھی ہوئی تھی, اور تورات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات, ساری صفات اس نے پڑھی ہوئی تھی, سوائے ایک صفات کے, حلم. ساری صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نے دیکھ لی. اس نے کہا حلم کہ آخری نبی وہ تحمل والا ہوگا, بردبار ہوگا. تو اس کے ساتھ معاہدہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں کی ضرورت تھی, اس نے اپنی کھجوریں بیچی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے وہ کھجوریں ادھار پہ لے لی, کچھ دنوں کے بعد پیسے دینے تھے. وہ یہودی پیسے دینے کی مدت کے 1-2 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور تیز تیز بولنے لگا, آقا آپ میرے پیسے نہیں دے رہے ہو, آپ ایسے ہو, آپ ایسے ہو. گستاخی کرنے لگا, بے ادبی کرنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں, چپ ہیں, مسکرا رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. حضرت عمر کھڑے تھے پاس. حضرت عمر نے کہا آقا اجازت دے کہ اس کا سر قلم کروں, آپ کے سامنے ایسی بات کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا عمر نہیں, تم مجھے تلقین کرو کہ میں اس کا قرض لٹاؤں, اور تم اس کو حسن سلوک کی تلقین کرو, تم اس کو کچھ نہ کہو, اور تم جاؤ اس کا قرض بھی اس کو دلواؤ اور اس کو اور زیادہ عطا کرو تاکہ یہ خوش ہو کے جائے. حضرت عمر اس یہودی کو لے گئے, اس کو مال دیا, اس کو اور پیسے دیے, وہ خوش ہو گیا. یہودی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس نے کہا بس عمر بس, میں جو ہے آپ سے لڑنے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم دیکھنے آیا تھا
کہ اتنے تحمل والے، اتنے بردبار، میں بولتا گیا، آپ مسکرا رہے ہیں. تو حقوق العباد جو ہے ان کی معافی نہیں. اگر کسی کے ذمہ قرض ہے، بہنوں کے حقوق ہیں، جو بچوں کے حقوق ہیں، تو پہلی فرصت میں ہم حقوق العباد ادا کریں، اس کے بعد حقوق اللہ میں ناظرین ہم آئیں. کرام، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، تاقراتے ہیں. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ اللہ کو راضی کر سکیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکیں، تو ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ادا کرنے ہوں گے. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ماں باپ گھڑیوں میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. میں آپ کو اپنی زندگی کے تجربے کی ایک بات بتا دوں کہ جو کچھ انسان کو ملتا ہے اللہ کی عطا سے ملتا ہے، اور عطا کے علاوہ کسی سے نہیں ملتا. نہ لوگوں کا علم، نہ عمل، نہ عقل، نہ انسان کا ہنر کسی کام نہیں آتا جب تک اس کے اوپر اس کا اللہ مہربان نہ ہو. اور اللہ ہر اس شخص پہ مہربان ہو جاتا ہے جو ماں باپ کا فرما بردار ہو جاتا ہے. ہم ہر جگہ کوئی ہم سے پوچھے، ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ ملا ہے ہمیں ہمارے خدا کی عطا ہے، اور ماں باپ کے ہماری خدمت کا صلہ ہے. اور ماں باپ کو آپ اپنے سر کا تاج بنا کے رکھیے، آنکھوں کا نور بنا کے رکھیے، اپنے ہاتھوں سے ان کو خدمت کیجیے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ ان کو نوکروں کے تابع کر دیں کہ نوکر ان کی خدمت کریں، یا ہماری آپ کی بیویاں ان کی خدمت کریں. وہ جو کرنا چاہتی ہیں اپنے حق سے، اپنے شوق سے، اپنی محبت سے وہ کریں، لیکن اصل حقدار میں اور آپ ہیں. اگر میری اور آپ کے ماں باپ زندہ ہیں یا ماں زندہ ہے، جو ہے ہم نے ان کی وہ کرنی ہے. ہمارا جو کچھ ہے ہمارے ماں باپ کا ہے، ماں باپ کے سوا. ہم کہتے ہیں کہ کوئی پوچھے، آپ کہیں کہ بھائی ہمارے ماں باپ کا ہے. ہمارے گھر میں کوئی چیز ہوتی ہے، ہماری بچوں کو بھی تربیت یہی ہوتی ہے کہ جو کچھ ہے یہ تمہاری دادی کا ہے، یہ گھر گاڑیاں، کوئی چیز اس میں یہ نہیں کہ یہ میرا ہے، تیرا ہے، میرے بھائی کا ہے یا اس کے بھائی کا ہے یا میرے بیوی بچوں کا، کوئی چیز نہیں ہے. ناظرین کرام، اگر آپ کی اور میری اولاد کی یہ تربیت رہے کہ جو کچھ ہے سب ہمارے ماں باپ کا ہے، تو بچے بھی اس طرح ٹرین ہوتے ہیں. اسی طرح نسلیں بنتی ہیں، سنورتی ہیں، دین زندہ ہوتا ہے. اسی طرح پھر لوگ اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوتے ہیں اور دنیا میں بھی سرخرو ہوتے ہیں. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی.